پروگرام کی شروعات پر آتے ہیں اور پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے، اسلامی مجالس کی شروعات تلاوت کلام اللہ سے کی جاتی رہی ہے۔ اس چیز کو باقی رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی شروعات حافظ قمر ارشاد مصباحی صاحب کی تلاوت کے ذریعے سے کی جائے گی۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے مجلس کی شروعات کریں۔ عالی جناب فضیلت الشیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کرسی پر بیٹھیں، عوام آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔ اب باقاعدہ طور پر جو تقریری پروگرام ہے اس کی شروعات کی جاتی ہے۔ فضیلت الشیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ کا ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ دنوں سے آنا جانا اچھا ہو رہا ہے، جو ہم سبوں کے لیے بہت بہترین بات ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء کا سننا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں آنے لگتی ہیں، لیکن جو باتیں آنے لگتی ہیں ان کو ذہن سے دور کریں، کیونکہ یہ آپ اور ہم سب کے لیے اچھائی والی بات ہے کہ شیخ محترم الحمدللہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک ہی علماء کو بار بار سننا کئی ایسے علماء کو جن کے منہج اور عقیدے سے آپ واقف نہیں ہیں ہزارہ گنا بہتر ہے، جن کے عقیدے اور منہج اور موجودہ زمانے میں منہج کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں جن کو جانتے ہیں انہی کو سننا، یا یہ کہ جن کے تعلق سے وثوق ذرائع سے معلوم ہو کہ وہ سلفی منہج کی حامل ہیں، تب پھر سننا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب جانتے ہیں کہ سلفی منہج کے حامل یہ ہمارے یہاں علماء ہیں اور بار بار آ رہے ہیں، اور وہ چاہتے بھی نہیں، لیکن یہ کہ درد رکھتے ہیں دل کے اندر قوم کی اصلاح کی، تو ان سے گزارش کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں اصلاح کریں۔ میں فضیلت الشیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ کو دعوت مائک دیتا ہوں۔ عنوان بہت ہی اہم ہے، مسلم نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی ہے۔ قوم و ملت ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کا نوجوان سدھرا ہوا ہو۔ نوجوان سدھر جائے تو پھر کسی بھی فرقے اور طبقے کے اندر سدھار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے، مال دولت جاہ و حشمت منزلت مقام و مرتبہ، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ صرف ایمان اور اسلام نہیں ہے، جس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج مسلم معاشرے کی پسپائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ نوجوان دین سے دور ہو چکے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسلم نوجوان تباہی کے دہانے پر کے موضوع پر خطاب پیش کریں۔ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ قابل صد احترام جناب صدر اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مسلم نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے مستقبل کا انحصار نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کے نوجوان اگر بگاڑ کے شکار ہو جائیں، کوتاہ عملی کے شکار ہو جائیں، بے راہ روی کے شکار ہو جائیں، بے بسی اور بے کسی کے شکار ہو جائیں، غفلت اور سستی کے شکار ہو جائیں، تن آسانی کے شکار ہو جائیں، دنیا پرستی کے شکار ہو جائیں اور دین سے دوری اختیار کر لیں، تو نہ صرف وہ نوجوان بلکہ وہ پوری کی پوری قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر اس کسی بھی قوم کے نوجوان اگر بیدار ہوں، باشعور ہوں، دیندار ہوں، دین سے قریب ہوں، تو وہ قوم، اس قوم کے اندر دینداری باقی رہتی ہے، اس قوم کے اندر تہذیب و تمدن باقی رہتا ہے اور وہ قوم ترقی کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ بوڑھے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ان کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ابھی کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بوڑھے کچھ کر نہیں سکتے، بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کام کون کریں گے؟ کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ قوم کی ذمہ داری، سماج کی ذمہ داری، سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، سماج میں قوم کے بچوں کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری، تہذیب کے تحفظ کی ذمہ داری، دین کی حفاظت کی ذمہ داری، دین کی اشاعت کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو بیچ والا طبقہ ہے، درمیانی حصہ ہے، اس پر عائد ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نوجوان ہے، وہ نوجوان ہے میرے بھائیوں۔ نوجوان سماج کا وہ طبقہ ہوتا ہے جس کی عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نوجوان وہ طبقہ ہے جس کے اندر یقین محکم اور عمل پیہم ہوتا ہے۔ نوجوان وہ طبقہ ہے جس کے اندر قوت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی انقلابات رونما ہوئے ہیں، جتنے بھی تحریکیں وجود میں آئی ہیں، جتنے بھی فتوحات ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے سرپرستی کرنے والے بزرگ رہے ہوں، لیکن کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے نوجوانوں کے بغیر۔ کوئی بھی انقلاب نوجوانوں کے بغیر آج تک وجود ہی میں نہیں آیا ہے۔ کوئی بھی فتح آج تک دنیا میں نوجوانوں کے بغیر کسی بھی فتح کا تصور ہی نہیں میرے بھائی۔ لیکن آج جب ہم اپنے نوجوانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اپنے نوجوانوں کی کوتاہ عملی کو دیکھ کر کے، ان کی سرد مہری کو دیکھ کر کے، ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر کے، ان کے دین سے دوری کو دیکھ کر کے، اور ان کی غفلت اور سستی کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں،
مجھے مولانا آزاد کے وہ جملے بار بار یاد آتے ہیں جب انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کے جگانے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں مردہ دلوں میں آزادی کی روح پھونکنے کی کوشش کی تھی، اور کہا تھا کہ اے کاش مجھے وہ سور قیامت مل جاتا جسے لے کر کے میں پہاڑ کی چوٹیوں میں چڑھ جاتا اور اس کے صدائے رعد سے سرگشتگان خواب ذلت و رسوائی کو بیدار کرتا اور چیخ چیخ کر کے آواز دیتا کہ اٹھو، اب تمہارا خدا تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، تم بہت سو چکے، اب تمہارا خدا تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، آج تم وقت کی ضرورت ہو، آج آپ وقت کی پکار ہیں، آج سماج کی برائیوں کو آپ دیکھیں، سماج کی خستہ حالی کو دیکھیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے میرے بھائیوں۔ آپ ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے، آپ ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے، آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ایک نوجوان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، لا تزول قدم ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دیں۔ اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، اور نوجوان ایک آدمی اس کا جواب دینے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کیا کہا؟ ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں پہ عمر کو گوایا۔ میرے بھائیوں، عمر میں لڑکپن، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور زندگی کے جتنے ادوار ہیں، عمر میں سارے ادوار داخل ہیں کہ نہیں؟ عمر جب کہہ دیا تو عمر میں تمام ادوار داخل ہیں، اس میں جوانی بھی داخل ہے، لڑکپن بھی داخل ہے، بڑھاپا بھی داخل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، عمر کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ عمر کے بارے میں سوال کا جواب دینے کے بعد دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کہاں ختم کیا۔ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی میسر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا اور بڑی بڑی خدمات انجام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو کامیاب کیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اور بہت سارے صحابہ تھے جن کی عمر 20 سال سے کم تھی۔ ان کی عمر 20 سال سے کم تھی، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ بڑی بڑی خدمات انجام دی، اور اسلام کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے بھائیوں۔ تو نوجوانوں کا جو کردار ہے سماج میں بہت ہی اہم ہے، نوجوانوں کا جو کردار ہے، نوجوانوں کا جو رول ہے سماج میں بہت ہی اہم ہے۔ لیکن آج نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے آج نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، آج نوجوان دین سے دور ہو کر کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بھی یہی مینٹلٹی ہے کہ دین کی پوری ذمہ داری یا تو وہ بزرگوں کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں یا تو خواتین کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ دین کی کوئی ذمہ داری نوجوان اپنے کاندھے پر لینا نہیں چاہتا، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارے بزرگ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ عبادت کریں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ روزے رکھیں گے، عبادت کا کام ان کا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیں آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی آپ کا خون گرم ہے، آپ کے اندر حوصلہ ہے، امنگ ہے، جذبہ ہے، جوش ہے میرے بھائیوں۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے سماج کے لیے، اپنے قوم کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کرنے کی طاقت، صلاحیت اور قوت موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کا جذبہ اور حوصلہ کھیل کے میدانوں میں تو نظر آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی خون کی گرمی ایک دوسرے سے لڑنے اور بھیڑنے اور دنیا کے سامنے تماشا بننے اور بنانے اور جگ ہنسائی میں تو نظر آتا ہے۔
ہمارے نوجوانوں کی جوانی کھیل کے میدانوں میں نظر آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ کھیل کے میدانوں میں نظر آتا ہے، ہمارے نوجوان وسعت قلب اور فراخ دلی کا مظاہرہ کھیل کے میدانوں میں کرتے ہیں۔ ایک ایک چھکے کے لیے 3-3 ہزار روپیہ دینے میں میرے بھائیوں ذرا بھی ان کو تأمل نہیں ہوتا ہے، ایک ایک وکٹ کے لیے 1000 روپیہ دے دیتے ہیں۔ انہیں نوجوانوں سے ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، ابھی آپ کا خون گرم ہے، آپ کے اندر حوصلہ اور جذبہ ہے، آپ کے اندر ولولہ ہے، آپ کے اندر امنگ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم انہی حوصلوں کو، انہی جذبوں کو ہم قوم کے لیے کیوں نہیں استعمال کریں؟ آپ کو کبھی اپنا تعلیمی ادارہ نظر آیا؟ آپ کو اپنے قوم کے بچے کبھی نظر آئے؟ آپ کو اپنے قوم کے مؤذن اور امام کبھی نظر آیا؟ آپ نے اپنے مؤذن اور امام کے لیے ویسے ہی فراخ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا؟ نہیں کیا میرے بھائیوں۔ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ آپ کے یہاں اسی مسجد میں تنخواہ کی کمی کی وجہ سے مہینوں سے ایک امام کی سیٹ خالی ہے؟ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کھیل کے میدانوں میں کرتے ہیں، 2-2 بجے رات تک جاگتے ہیں، پوری دنیا کو بلا کر کے آپ کھیل کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ کا جذبہ اور آپ کا حوصلہ دین میں بھی نظر آنا چاہیے، مسجد کے لیے بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے قوم کے بچوں کا جہاں فیوچر اور مستقبل سنوارا جاتا ہے، آپ کے سماج کے جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں 3-3 4-4 سیٹ ابھی خالی ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، تنخواہ معیاری نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اساتذہ نہیں مل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کون اس پر غور و فکر کرے گا؟ کیا آپ نے کبھی یہ ہمت دکھائی کہ آپ کمیٹی سے کہیں کہ ہم مہینہ 500 دینے کے لیے تیار ہیں، 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ معیاری مدرسہ قائم کیجئے، آپ ہمارے تعلیم کو معیار بنائیے، آپ معیاری اساتذہ رکھیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا حوصلہ اور جذبہ یہاں کیوں نہیں ابھر کر کے سامنے آتا ہے میرے بھائیوں؟ میرے نوجوانوں آپ کا حوصلہ اور جذبہ یہاں کیوں نہیں نظر آتا؟ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو یہ مدرسہ ہے یہ قوم کی بہت بڑی میراث ہے، بہت بڑی وراثت ہے میرے بھائیوں، اس کو سنبھال کر کے رکھنا یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج جو آپ کو یہ جو ماحول مل رہا ہے کہ یہاں دین کی باتیں لوگ اتنا دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ اسی مدرسہ کا دین ہے۔ یہاں پہ سبھی نوجوان جو قرآن اور اردو پڑھنا جانتے ہیں، اسی مدرسہ کا دین ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر جو دینداری باقی ہے، بزرگوں کے اندر جو دینداری باقی ہے، اسی مدرسہ کا دین ہے میرے بھائیوں۔ اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس وراثت کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس ادارے کو معیاری بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ آج اگر انگلش میڈیم میں اس مدرسہ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے سماج کے نوجوانوں کی ناکامیابی ہے، ناکامی ہے میرے بھائیوں۔ ہم کیوں نہیں معیاری ادارہ ہم بنا سکتے ہیں؟ تو ہمارے نوجوانوں کا حوصلہ اور جذبہ یہاں نظر آنا چاہیے، خون کی گرمی یہاں نظر آنی چاہیے، مثبت پہلو میں، مثبت کاموں میں ہمارے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن آج نوجوانوں کو دیکھیں، آج نوجوان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور اس موبائل نے کوئی کسر نہیں چھوڑا میرے بھائیوں۔ آج نوجوان چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر پر ہو، چاہے والدین کے سامنے ہو، چاہے بیوی کے سامنے ہو، چاہے بچوں کے سامنے ہو، چاہے بستر پر ہو، ہر وقت موبائل۔ دن میں کم سے کم 8-8 9 گھنٹہ ہم موبائل کے اسکرین پر گزار دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ وقت کی ضیاع ہے، یہ وقت کی بربادی ہے، اور اگر نوجوان ایسے ہی وقت کی ناقدری کرتے رہے، وقت کو برباد کرتے رہے میرے بھائیوں، تو اس قوم کی تباہی یقینی ہے، اور یاد رکھیں کہ اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے نوجوانوں، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، آپ سوچیں کہ آپ کے کاندھوں پر کیا ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو قوت دیا ہے، جو طاقت دیا ہے، اس کا استعمال آپ مثبت کاموں میں کریں، صحیح کاموں میں کریں۔ میں نوجوانوں سے، چونکہ وقت بہت کم ہے، 2-4 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کہ اگر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے لوگوں کو، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا،
ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں۔ کھانا پینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیو۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کماتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف بچوں کی پرورش کرنا، صرف پیٹ پالنا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سماج میں دین کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں، اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں میرے بھائیوں۔ تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ وقت کو برباد نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ کیا؟ الصحت والفراغ، ایک خالی وقت اور ایک صحت۔ اللہ رب العالمین نے جو صحت عطا کیا، جو خالی وقت عطا کیا، اس کی قدر کریں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، وقت کی قدر کریں۔ صرف موبائل کے پیچھے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا اور نہ جانے کیا کیا ویب سائٹس ہیں، کون کون سے گیمز ہیں، اسی میں ہمارے نوجوان تباہ اور برباد ہیں میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں کہ وقت کی قدر کریں۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس لیے کہ ہمارے سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جس قدر برائیاں ہیں، ان برائیوں، ابھی وقت نہیں ہے، ان برائیوں کے وجوہات میں سے بہت بار بیان کیا جا چکا ہے، بیان ہوتے رہتا ہے ہمیشہ۔ اور ہمارے نوجوانوں کے جو بگاڑ کے اسباب میں سے ہیں، ان میں سے ایک سبب میرے بھائیوں یہ بھی ہے، بہت بار خطبوں میں بھی بیان ہوتا ہے، دیر سے شادی، وقت پر نکاح نہ کرنا۔ اس لیے کہ انسان کی ضرورت جب وقت پر تکمیل نہیں ہوگی تو شیطان اس کو بہکائے گا۔ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ تو وقت پر شادی یہ نوجوانوں کو برائی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، غلط کاموں سے، غلط راستے سے بچانے کے لیے وقت پر شادی میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس میں صرف نوجوان اور لڑکے کے گارجین ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ لڑکی کے گارجین لڑکوں سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون نوجوان آج 20 سال 22 سال کی عمر میں نہیں چاہتا ہے کہ شادی کرے، لیکن جب وہ رشتے کو لے کر کے جاتا ہے تو لڑکی والا کہتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، پیشہ کیا ہے۔ بغیر بزنس کو دیکھ کر کے، بغیر کمائی کو دیکھ کر کے، بغیر پیسے کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں کوئی کسی لڑکے کو اپنی لڑکی نہیں دینا چاہتا، تو لڑکی والے بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں۔ آئیے ایک حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اذا خطب الیکم، جب تم میں سے تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام پہنچائے اور تم اس کے دین سے اور اخلاق سے راضی ہو، فزوجوہ، تو اس سے تم شادی کرا دو۔ الا تکون، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تکن فساد فی الارض، تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اور آج بہت سارے فتنہ اور فساد کے جڑ یہاں پر بھی موجود ہے میرے بھائیوں، تو اس پر بھی ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اپنی قسمت کا رزق لے کر کے آیا ہے، وہ اس کے قسمت میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے، وہ اس کو مل کر کے رہے گا میرے بھائیوں، اس کو مل کر کے رہے گا۔ اگر آپ دینداری سے راضی ہیں، لڑکے کے اخلاق سے راضی ہیں، تو آپ شادی سے انکار نہ کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میں فتنہ فساد برپا ہوگا، فساد ہوگا، اور فساد کے ذمہ دار تم ہوگے، تو فساد کے ذمہ دار نہ بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند نصیحتیں ہیں، ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ وقت کی قدر کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں۔
بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اس لیے کہ بوڑھے بزرگ یہ مشورہ دے سکتے ہیں، اس سے ہم مشورہ لیں، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم کام کریں، لیکن کام ہم کو کرنا پڑے گا، آگے ہم کو بڑھنا ہوگا، ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہوگی اور ہمیں اقدام کرنا ہوگا میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ اب ان کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت نہیں رہی اور بچے ابھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ نوجوان طبقہ ہے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ میرے خیال سے میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر تو دین کا جذبہ پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو تو دین سے قریب کر دے، جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمیں دین اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین والسلام علیکم۔